السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے آ کر کہا، یا امیر المؤمنین، میں کون سا عمل کروں کہ میری دعا قبول ہو، کیونکہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں سے بھی یہ سنا گیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں اللہ کی ذات نے ہمیں یہیں پر ثمرہ دینا ہوتا ہے، کچھ کا اسی وقت مل جاتا ہے ثمرہ، کچھ کا کچھ وقت ٹھہرنے کے بعد ملتا ہے، اور کچھ دعائیں جو ہیں اللہ کی ذات ان کا ثمرہ ہمیں اگلے جہان میں جا کر دیتی ہیں۔ اس لیے دعاؤں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اس شخص نے کہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں کوئی رد نہیں جاتی، دعا کوئی ضائع نہیں جاتی، لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ تم کو اس کا ثمرہ ادھر دیا جائے، کچھ دیر کے بعد دیا جائے، یا مرنے کے بعد دیا جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تین ایسے شخص ہیں جن کی دعا اللہ کی ذات رد نہیں کرتی۔ جو بندہ غیب کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی وہ اس کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی دعا رد نہیں کرتی، اس کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کے لیے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، غیب کی تمہارے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو دعا میں نبی اور آل نبی کو یاد رکھتا ہے، ان کو دعا کرتا ہے ان کے لیے، تو اللہ کی ذات اس بات کا احترام رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی جگہیں ہیں، 7 ایسے وقت ہیں کہ جب دعا قبول ہوتی ہے، رد کی ہی نہیں جاتی۔ رات کے آخری وقت میں، تہجد کے وقت نفل پڑھے، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی ذات خود کہتی ہے کہ پہلے آسمان پر میں آیا ہوتا ہوں کہ بندوں مجھ سے مانگو، کیا لینا ہے، کیا چاہیے آپ کو، تو اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے سجدے کے وقت، جب بندہ سجدے کے وقت ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے ہماری نچلی سطح ہوتی ہے کہ جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں تو کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کی ذات کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم بالکل عاجز ہو جاتے ہیں، ہم تمام چیزیں ختم کر کے اللہ کی ذات کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ تیسرا وقت اذان کا وقت ہوتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے، اس وقت دعا کی جائے تو اللہ کی ذات دعا کو رد نہیں کرتی، اس کو قبول فرماتی ہے، جو کہ اس کی اکبری کا، اس کی بڑھائی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنی بڑھائی، اپنی اکبریت کا بہت زیادہ مان ہوتا ہے۔ جب اللہ کی اذان بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جاتی ہے۔ جب اس وقت دعا قبول کی جائے گی تو یہ دعا رد نہیں جائے گی۔ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں، چونکہ فرض نماز کے بعد اندر بھی ہم اللہ کی ثنا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی ہم پیش کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات فرض کے نماز جو دعا ہم کرتے ہیں، اور فرض کی نماز کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے، فرض نماز کے بعد وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا اللہ کی ذات قبول فرماتے ہیں۔ بارش کے بعد جب بارش ہو کر ختم ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی جائے تو اللہ کی ذات مہربانی فرماتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ سفر کے دوران جو مسافر ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم افطار کے وقت کھانے کی طرف توجہ ہوتی ہے، باتیں کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دوستو، اس چیز کا اہتمام کیا کریں کہ جب افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس سے کچھ لمحے جو پہلے ہوتے ہیں اس وقت دعا کیا کریں، اللہ کی ذات دعا کو قبول فرماتی ہے، وہ دعا رد نہیں جاتی ہے۔ یہ وقت آپ چن لیں، اس میں سے کوئی بھی وقت آپ اس وقت دعا کریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی آزمائش ہے، آپ کو کوئی مصیبت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو دعا کریں، اللہ کی ذات آپ کی دعا، ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ لیکن دعا نیک ہونی چاہیے، کسی کے نقصان کی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کے بھلے کی ہونی چاہیے، اپنے بھلے کی ہونی چاہیے، امت مسلمہ کے بھلے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے
تو اللہ کی ذات اس کی دعا بھی رد نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں پڑ رہی تھی، تو لوگوں نے آپ سے آ کر گریہ زاری کی، روئے پیٹے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ ان کے آگے دعا کریں اللہ کی ذات بارش برسا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک میدان کے اندر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھائی، نفل پڑھائے اور دعا کی۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے نہیں مانتا، میرے بارے میں بڑی بدگمانی کرتا ہے، میں آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جس وقت تک وہ اس محفل سے اٹھ کر نہیں چلا جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو بندہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات میں بدگمانی رکھتا ہے، وہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بارش رکی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس ذات نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جب اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے گا تو میں بارش برسانا شروع کر دوں گا۔ وہ جو بندہ تھا وہ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی اور اللہ کے آگے اس نے گریہ زاری شروع کر دی، عاجزی شروع کر دی کہ یا اللہ تو آج شرما رکھنے والا ہے، کیونکہ میں مجمع کے اندر بیٹھا ہوں، میرے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، سر تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں باہر سے بہت اچھا لگ رہا تھا، اندر سے بہت برا ہوں۔ یا اللہ تو ہی آج شرما رکھنے والا ہے، میں تیری ساری بات مانوں گا، تیری ساری باتوں پر عمل کروں گا، آج تو میری شرم رکھ لے، آج تو میرا پردہ رکھ لے۔ تو اللہ کی ذات نے کوئی بندہ اس مجمع سے اٹھ کر نہیں گیا، اللہ کی ذات نے بارش برسانی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے مانتا نہیں ہے، میرے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اس کو اس مجمع سے نکال دو تو پھر میں بارش برساؤں گا۔ تو انہوں نے بارش بھی برسانی شروع کر دی۔ اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ میرا دشمن تھا لیکن وہ میرا دوست بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ پھر مزید حیران ہوئے کہ وہ یا اللہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ آپ کا دشمن تھا دوست بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یا اللہ اس کا بتاؤ وہ کون بندہ ہے کہ جو پہلے آپ کا دشمن تھا اور کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ آپ کا دوست بن گیا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے جب وہ میرا دشمن تھا میں نے اس وقت بھی کسی کو نہیں بتایا، میں نے پردہ ڈالا تھا، وہ اب تو میرا دوست بن چکا ہے، اب میں کیا بتاؤں گا کسی کو۔ دوستو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو کسی کا راز اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو راز کو رکھو، اس کو عیاں نہ کرو، اس کو بدنام نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس اللہ کی سنت کو پورا کرو گے تو اللہ کی ذات کہ تم قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کو رشتہ داروں کے اندر شیئر کر دیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب بھی ہوگا، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔